بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 95 سے سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے القائدون وہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں من المؤمنین مومنوں میں سے غیر اولی الضرر نہیں ہے وہ تکلیف مطلب کوئی عذر رکھنے والے کوئی ایکسکیوز رکھنے والے نہیں ہیں وہ والمجاہدون اور جو جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھی اموالہم و انفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ فضل اللہ المجاہدین تو اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بھی اموالہم اپنے مالوں و انفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ علی القائدین بیٹھے رہنے والوں پر درجاتن مرتبے میں وکلن وعد اللہ الحسنى اور سب کے لیے وعدہ کیا ہے بھلائی کا یعنی کہ جنت کا۔ یہاں پر حسنہ بھلائی کون سی بھلائی؟ جنت۔ وفضل اللہ اور اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو علی القائدین بیٹھے رہنے والوں پر اجرن عظیمہ اس اجر کے لحاظ سے اجر عظیم کے لحاظ سے۔ اب یہاں پر کون سے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ اب کچھ لوگ ایسے ہوتا تھا نا کہ جب جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو کچھ لوگ تو پہلے سے ہی تیار رہتے تھے کہ یا رسول آپ بولے بس کہ ہم جائیں گے، اور لیکن کچھ لوگ کیسے رہتے تھے کہ ایکسکیوز بہانے کر کے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب کچھ لوگ یہ تھے کہ دوڑ کر آنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور کچھ لوگ بنا کسی، اب جو تو عذر والے ہیں تو چلے ان کے لیے تو فرض نہیں ہے جہاد جو ہے فرض عین نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، اور اس کے کئی پہلو بھی ہیں۔ یہ کہ ایک تو معاشرے میں کئی افراد بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اندھے لنگڑے لولے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جو جہاد پر نہیں جا سکتے، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو یہ سارے لوگوں پر فرض بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں رکھا، فرض عین نہیں رکھا کہ کچھ لوگ اگر اس میں سے چلے جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ ملک کے اندرونی دفاع یا مجاہدوں کے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی ہم لوگ اگر جائیں تو تم لوگ گھروں کی حفاظت کرو، تو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے بھی ضرور پیچھے رہنے چاہیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے۔ اس لیے بھی مجاہدین کو ہر وقت یہ ساری چیزیں مہیا کرتے رہنا ہے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس کوئی ریزن بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ جانے کے لیے ان کے پاس، مطلب جہاد سے معذور لوگ کون کون سے ہیں؟ جب سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تو فرمایا مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینے میں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا، یعنی کہ ان کے پاس کوئی جینین ایکسکیوز ہے، ایسا کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سواری نہیں ہے، یا کوئی اپاہج ہے، یا کوئی بیمار ہے بہت زیادہ کہ ان کا آنا ہی مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں آئے تمہارے ساتھ لیکن ان کو ساتھ آنے کا اجر مل رہا ہے، کیونکہ ان کی دل کی تڑپ تھی نا آنے کی۔ تو یہاں ان لوگوں کی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کرنے والوں کی ہی دوسروں کی بنسبت درجات بلند ہیں، وہی اجر عظیم کے مستحق بھی ہے، کیونکہ جان اور مال سے ہی انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں ان دونوں چیزوں کو قربان کر دیا، اس سے بڑھ کر کون سا درجہ ہو سکتا ہے، کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔
اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں کہ سب کے درجے الگ الگ ہیں، سب کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک تو جان سے بھی جہاد ہے اور مال سے بھی جہاد ہے۔ اب یہاں پر تو جنگوں کی بات ہو رہی ہے کہ مدینہ میں اس وقت بار بار جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں میں لوگوں کو جانا پڑتا تھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب اس میں کیا کرتے تھے لوگ، کوئی اپنے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اپنے پیسوں سے مدد کر دیا کرتے تھے، جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ اپنے گھوڑے دے دیا کرتے تھے، کچھ لوگ خود اپنے جان سے بھی مطلب جاتے تھے اور خود تکلیف اٹھا کر جنگوں میں شریک ہوتے۔ پہلے کے زمانے میں تو پیدل پیدل چلنا بھی ضرور پڑتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، سفر کافی سخت ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، جاتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا یعنی کہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی انسان اگر اتنی محنت کرے، کوئی اسٹرگل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضائع تو نہیں کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو، بیٹھے رہنے والوں پر، مطلب اب جو پیچھے رہ گئے جن کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، اب ہم نے دیکھا نا انشاءاللہ ہم نے جو آگے کی کلاس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورۃ توبہ میں کہ کچھ لوگ صرف اس وجہ سے نہیں گئے کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور پھر فصلیں ہماری پکنے والی ہیں، تو یہ سوچ کر وہ نہیں گئے۔ مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جان جوکھم میں پڑے، یا پھر وہ ان کو اپنی جانوں سے بڑی محبت تھی کہ کہیں ہم ختم ہی نہ ہو جائے، قتل ہی نہ ہو جائے وہاں جا کر۔ تو یہ بھی کئی ریزنس ان لوگوں کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بیٹھے رہ گئے تو ان کا درجہ پھر کس کا درجہ ان کے اوپر ہے؟ پھر مجاہدین کا، جو جا رہے ہیں اپنی جان سے اور مال سے بھی جہاد کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اب یہاں پر تو بات ہو رہی ہے جنگوں کی، اور یہاں پر یہ بھی بات ہو گئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ نہیں ہو سکتے وہ برابر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک جو جہاد کرنے والے، ایک جو بنا کسی عذر رکھے کے، بنا کسی ایکسکیوز رکھے کے گھر میں بیٹھنے والے، حالانکہ دونوں بھی مومن ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں منافق کوئی نہیں ہے، مومن دونوں بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک ایکسکیوز کر کے گھر میں بیٹھ گئے اور دوسرے بنا ایکسکیوز کے چلے گئے آگے۔ تو یہاں پر اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ جہاد کا مطلب صرف جنگوں میں جانا نہیں ہے، جیسے کہ آپ سب جان گئے ہیں۔ اب پہلے تو ہم جب ہم یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اب تک بچے ہی تھے، اب تک ہم میچور نہیں تھے، اب تک ہم جہاد کا مطلب صرف جنگوں میں جانا ہی سمجھتے تھے۔ آپ کی تو بات چھوڑے، میں خود بھی یہی سمجھتی تھی جب تک میں نے ڈیپ اس کا ایکسپلینیشن اور تفسیر اور کلاسز میں نے نہیں جوائن کی، جب تک میں خود بھی یہ سمجھتی کہ جہاد کا مطلب کہ صرف جنگوں میں جانا اور وہاں پر لڑنا ہے۔ لیکن اب ہمیں کیا پتا چلا جہاد کا مطلب کیا ہے، کون کون سی چیزیں جہاد ہے۔ چلیے یہ جہاد تو ہے ہی ہے پہلے نمبر پر کہ جنگ میں جانا، لیکن آج تو جنگوں کے حالات نہیں ہیں، پھر ہم کیا اصل جہاد کا لفظی معنی کیا ہے، یہ بتائیے مجھے کہ کس کس کو یاد ہے جنگ کا لفظی معنی۔ دیکھتے ہیں چیٹ باکس میں لفظی معنی کس کس کو یاد ہے جہاد کا، چلیے جلدی سے ٹائپ کریے۔ ویری گڈ ہینا کوثر، ویری گڈ اسٹرگل، ویری گڈ ایکسیلنٹ، سب سے پہلا جواب ہینا کوثر کا آیا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اسٹرگل کرنا، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا، اپنے نفسوں سے لڑنا، ویری گڈ یہ بھی ہے سب سے۔ اب اس میں اسٹرگل میں بھی کیا کیا چیزیں آتی ہیں، الگ الگ چیزیں۔ نفس جہاد کے ساتھ، جہاد کس کس کے ساتھ، نفس کے ساتھ جہاد، زبان کے ساتھ جہاد، اپنی آنکھوں کے ساتھ جہاد، اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ جہاد، اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد، اپنی نیند کے ساتھ جہاد، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو اب اللہ کے لیے ویری گڈ، انتل کا جواب بھی صحیح ہے، سیکریفائس اللہ کی راہ میں اور نفس کے لیے بھی، ویری گڈ ویری گڈ ایکسیلنٹ، آلموسٹ اسٹرگل کرنا، یہ بھی صحیح آنسر ہے ماشاءاللہ، ساری بہنوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ نفس کو روکے رکھنا، ویری گڈ، ریشما کا بھی صحیح جواب ہے ماشاءاللہ، ساری بہنیں الرٹ ہے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ ساری بہنوں نے یاد رکھا ہے یہ ساری چیزیں۔ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب کلاس میں ایک لفظ بولوں نا، فٹاک سے آپ کی زبان، آپ کے دماغ میں وہ ساری ریویژن جو ہے نا وہ سارا آ جانا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں۔
تو ویری گڈ، تو بہت خوشی ہوئی مجھے۔ تو نفس کیا ہے؟ نفس سوری، جہاد کیا ہے؟ جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد بن لسان بھی ہے۔ لسان مطلب زبان کے ساتھ جب جہاد، تو آج ہمارے لیے بہت سارے راستے ایسے ہیں جہاں پر ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں جائیں، بارڈرز پہ جائیں، ہمارے پاس تلوار ہو، ہمارے پاس بندوق ہو اور ہم لڑیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اب کیا ہے، ہم کوئی بھی چیزوں سے جہاد کر سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ چیز جو ہمارے پاس آج ہے نا، وہ ہے ہمارا موبائل۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بہت زیادہ جہاد کر سکتے ہیں، بہت زیادہ دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ کہ جہاد بن زبان، لسان جو ہے، لسان مطلب زبان کے ذریعے بھی ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں بلانا کسی کو، کسی کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنا، کسی کی کاؤنسلنگ کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اس میں بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں نا۔ ہم اسٹرگل کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بھی اسٹرگل ہمارا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اس کا نام جہاد ہوگا۔ اب جیسے کہ آپ سب ہے، مجھے تو آپ سب کی بھی اگزامپل لگتی ہے کہ آپ لوگ بھی اتنی محنتیں کرتے ہیں، اپنے کام جلدی جلدی سمیٹتے ہوں گے، بچوں کے کھانے پینے، ظاہر ہے سب ہاؤس وائفس ہیں ساتھ ساتھ، کوئی تو جاب والی خواتین بھی ہے ماشاءاللہ سے، تو ان کو تو دو چیزیں ایک ساتھ سمیٹ کے پھر کلاس میں آنا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا جہاد ہے کہ آپ نہ سارے کام کر کر کے اور جلدی جلدی فارغ ہو کے اپنی قرآن کی کلاس میں دوڑ دوڑ کے چلے آ رہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو ٹیکسی سے نہیں جانا پڑ رہا، آپ کو چل کے نہیں جانا پڑ رہا، لیکن یہاں آنے کے لیے بھی کچھ بہنوں کو مشکل تو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ گھر کے کام ہے، برتن دھونے ہیں، صفائی کرنا ہے، کھانا جب تک پک جانا ہے، بچے اسکول سے آنے والے، ہسبینڈ آنے والے، ہر ایک کے الگ الگ مسئلے مسائل۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے نا کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے جہاد کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی جو بہنیں ہماری ہیں نا کہ اتنا تھکتی ہیں، اور اسپیشلی وہ بہنیں جو ہماری جاب کر رہی ہے۔ اب جاب کرنا بھی ان کی کہیں نہ کہیں مجبوری ہے، وہ کوئی ایسے شوقیہ نہیں کر رہی، لیکن جاب بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کو مینج بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلاس کو بھی مینج کر رہی ہے، کبھی کوئی ایبسینٹ نہیں نظر آتی۔ کچھ ایسی بہنیں ہماری جو جاب کرنے والی ہیں اور ماشاءاللہ کبھی ایبسینٹ نہیں نظر آتی۔ تو میں دیکھ کے بڑے خوش ہوتی ہوں کہ ان لوگوں کا اسٹرگل کتنا زیادہ ہے۔ ہم ہاؤس وائفز ہیں، چلے ہم تو تھوڑا آگے پیچھے کر لیتے ہیں کام، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ان کو کام فنش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسٹرگل ہے۔ پھر ہمارا نفس سے سب سے بڑا اسٹرگل، نفس سے جہاد کیسے ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی گھومیں، ہم بھی پھریں، ہم بھی آرام سے سوئیں، کہاں تہجد کو اٹھیں، کہاں فجر کو اٹھیں۔ یہ بھی ہے نا کہ دل اپنے نفس پر تکلیف دے کے تہجد کو اٹھا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیے کہ آپ سب بہنیں، بہت ساری بہنوں کو تہجد کی بھی عادت ہو گئی اب۔ یہ بھی آپ کا جہاد چل رہا ہے، کنٹینیو چل رہا ہے، مطلب یہ بھی لسٹ میں آپ ایڈ ہے آپ کے آلریڈی۔ تو یہ بھی نفس سے جہاد۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں ہم کو بری لگتی ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، یہ بھی نفس سے جہاد ہے۔ ہمارا جہاد کس کا ہے؟ جہاد بن نفس۔ تو یہ ہم کیا کیا اس میں ہم صبر کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم صبر کر رہے ہیں۔ جب سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، ہم نے صبر کرنا سیکھا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نفس پہ ایک ہمارے ایک سختی آ رہی ہے نا، تنگی پڑ رہی ہے نا۔ تو اس کو پھر ہم کیسے اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا جگہ، کون سی ایسی جگہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ محنت کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ اب جیسے کہ سمیرہ نے بتایا کہ وہ ایگزامز بھی لکھتی ہے، 100 کویشچنس ہوتے ہیں۔ اب اس کی کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، محنت ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اب کیا ان کے گھر کے کام کاج نہیں ہے؟ پھر بھی دیکھیے کہ انڈیا میں تو بھی میڈز مل جاتے ہیں، لیکن یہاں سعودی عربیہ میں تو کوئی میڈز نہیں ہے۔ یہاں تو ہم خود ہی مہارانی بھی ہے، ہم خود ہی نوکرانی بھی ہے۔ یہاں پر تو یہ حال ہے۔ تو یہ سب کام کرنے کے بعد جو اتنی محنت کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جہاد میں شامل ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جہاد کے لیے کتنے راستے بنا دیے۔ اگر صرف جنگ کا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اب تو جنگیں ہیں ہی نہیں، ہم جہاد کا اجر کیسے پاتے؟ پھر اسی طریقے سے عورت کو گھر کے کام کاج کرنے میں بھی جہاد کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ کھانا پکا رہی ہے، پھر برتن دھو رہی ہے، پھر صفائیاں کر رہی ہے، پھر کپڑے دھو رہی ہے، کوئی تنگ نہ پڑے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے ہم ہماری قرآن کی جو کلاس کی جو خواتین ہیں، تو وہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ بڑے خوشی خوشی گھر کے کام کرتی ہوں گی، اور جو کلاس سے جڑی ہوئی نہیں ہے نا، وہ ہمیشہ تنگ ہی پڑتی ہوں گی کہ ہائے اب میں ہی کام والی بن گئی، میری تو زندگی ہی خراب ہو گئی، شادی کے بعد تو میرا یہ حال ہو گیا، مجھے پہلے تو میرے اتنے آرام کے دن تھے، سکون کے دن تھے۔ یہ سوچتی ہوں گی نا جو کلاس سے جڑی ہوئی نہیں۔ لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو جو ہماری بہنیں کلاس سے جڑ گئی ہیں، جو قرآن سے جڑ گئی ہیں،
جو تقوی میں آگے ہو گئی ہیں، جن کا ایمان کا لیول آگے ہو گیا ہے، تو ان کو ایسے لگتا ہوگا کہ ارے مجھے تو جہاد کا ثواب مل رہا ہے، چلو خوشی بھی محسوس ہو رہی، یعنی کام تو ہو ہی رہا ہے لیکن خوشی کے ساتھ۔ دو طریقے کے کام ہوتے ہیں نا، ایک تو خوشی کے ساتھ، ایک تو تنگ نظری سے، تنگ دلی سے، جان پہ سے اٹھ کے لیزینس، یا ارے اب مجھے کرنا پڑے گا۔ اب اس میں دیکھیے کہ اگر دو گھر کے دو فرد ہے، دیورانی جٹھانی لے لیجیے، تو اب اگر کوئی ایک دیر سے اٹھ رہا ہے، ایک پہلے اٹھ گئی، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو روز دیر سے اٹھتی ہے، مجھے ہی پورا کام کرنا پڑتا ہے، نہیں بلکہ یہ سوچے کہ مجھے زیادہ اجر مل جائے گا تو میں جلدی جلدی زیادہ کام کر لوں گی، مجھے کھانا پکانے کا ثواب ملے گا، سب کو کھلانے کا ثواب مجھے ملے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم غریبوں کو کھلانے کے لیے کتنے بے چین رہتے ہیں، غریبوں کو کھلانا ہے، غریبوں میں بانٹنا ہے، اب گھر کے لوگوں کو کھلانے کا بھی تو اجر مل رہا ہے نا ہم کو، ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو کھلانے کا ہی اجر ہے، بلکہ گھر والوں کو بھی کھلانے کا اجر ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاد کیسے کیسے طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس سے ریلیٹ کر کے یہ ایگزامپلس تو ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، یہاں پر تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں پر تو صرف لکھا ہوا ہے کہ ایک تو وہ ہے، اب اس میں بھی ہم دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اس میں ہم لوگ کون کون سے لوگوں کو لے سکتے ہیں کہ جو ایک کلاس میں نہیں آتے، جو انجوائمنٹ میں بیٹھے ہیں، اب وہ تو اپنی زندگی کو بڑے خوش ہیں، وہ اپنی زندگیوں سے۔ مجھے کبھی کبھی اتنا برا لگتا ہے کہ لوگ جم میں دو دو گھنٹے ضائع کرتے ہیں، پارلر میں جاتے ہیں تو چار چار پانچ پانچ گھنٹے ضائع کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک گھنٹے کی کلاس مشکل لگتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو بہت بزی ہیں، ہمارے تو بچوں کے ایگزامس ہیں، ہمارا تو یہ ہے، ہمارا تو وہ ہے۔ اتنا حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جم کے لیے کیسے ٹائم نکال لیتے ہوں گے، وہ لوگ پارٹیز کے لیے کیسے، اب پارٹی جیسے ہی کہیں گے نا آپ، کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی آپ کہہ دیں آپ پارک میں جانا ہے یا آپ کو اس طرح میں پارٹی ہے، فارم ہاؤس پہ پارٹی ہے، آپ دیکھیے کہ دوپہر سے اگر آپ بلائیں گے نا دوپہر سے لوگ آ جائیں، لیکن آپ کلاس کے لیے بلائیں، قرآن کے لیے بلائیں، تو اس میں ہزار بہانے لوگ کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دونوں مومن ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان کی نمازوں کا، ان کے دوسری نیکیوں کا اجر تو ان کو ملے گا، لیکن اجر کس کو زیادہ ملے گا؟ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ بہنیں ہماری ایسی ہوتی ہوں گی جو رات تک بیٹھ کر اپنے نوٹس لکھتی ہوں گی، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہوں گی جو صبح فجر میں اٹھ کے اپنے نوٹس کمپلیٹ کرتی ہوں گی، پھر اور اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتی ہوں گی، سنتی ہوں گی، تو کتنا ان کو محنت کا ثواب ملے گا؟ ایسے تو نہیں ہے کہ سب برابر ہی ہیں، چلو انہوں نے تھوڑا سا سن لیا، ان کو بھی اتنی نیکی مل گئی، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، ان کو بھی اتنی نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے نا، تو یہاں پر ان کی ہی بات بتائی جا رہی کہ برابر نہیں ہو سکتے، جو بیٹھے رہنے والے ہیں اور جو جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے لیکن وہ جہاد کرنے والے ہیں۔ ایک تو جہاد کرنے والے اور ایک تو بیٹھے رہنے والے، دو لوگ ہمارے آس پاس دیکھیے کہ کئی ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، کئی ہمارے ایسے دوست احباب ہیں کہ جن کو بلاؤ بلاؤ وہ آتے نہیں ہیں، ان کو دنیا کے کام اتنے ویلیویبل نظر آتے ہیں کہ وہ دنیا کے کاموں کو انہوں نے اتنا ٹائم دے کے رکھا ہے کہ ان کو اس طرف آنے کا، حالانکہ دیکھیے کہ مشکل سے ہماری کلاس ایک گھنٹے کی، آپ بہت ہو گیا تو سوا گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس پھر وہ برابر ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو درجے بنائے ہیں 100 درجے، اب ہم ہر انسان یہاں پر بیٹھی تمام خواتین اپنے اپنے پیپرز خود چیک کر لیں، جہاد والے پیپر میں مجھے کتنے مارکس ملے ہیں، کتنا میں نے اسٹرگل کیا ہے، کون سے درجے میں جاؤں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے کس درجے میں ڈال سکتا ہے، یہ خود سوچے۔ اب دوسروں کو نہیں، دوسروں کا نہ دیکھیں کہ ارے وہ فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتی، میری تو پوری 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے نا جو ہم سے کم تر ہے دین میں، پھر ہم کو اپنا ہی دین بہت زیادہ لگے گا، اپنی نیکیاں بہت زیادہ دکھے گی، اپنا ایمان کا اور اپنے تقوی کا لیول بہت زیادہ دکھے گا۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کو دیکھا کریں جو بہت زیادہ دین میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو پھر جا کے آپ کو ایسے لگے گا کہ ارے میں کہاں ہوں، میں تو بہت پیچھے ہوں۔ تو ہر ایک انسان، ہر ایک اپنے اپنے ایک پرچے، ایک ایگزام پیپرز اپنے امیجن کر لیجئے، جس میں سے ایک پیپر اپنا کیا ہے جہاد کا ہے، تو اب یہاں پر سب لوگ اپنا اپنا چیک کر لیجئے کہ مجھے جہاد والے پیپر میں کتنے مارکس مل رہے ہوں گے، کون سا درجہ مجھے مل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے کس درجے میں رکھ سکتا ہے، کتنی میری محنت ہے، یا مجھے اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہر دن ہماری محنت بڑھنی چاہیے، کل کا دن آج کے دن کی جیسا سیم نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے کل کا دن گزر گیا، تھوڑی تو شرمندگی ہو کہ ارے
کل کے دن میں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی مجھے کرنا چاہیے تھا، تو میرے اعمال نامے میں اور زیادہ نیکیاں بڑھتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے۔ اس میں تو ہم ایسے لگتا ہے نا کہ یہ والی آیت میں ہم اتنا زیادہ لمبا اس کو ڈیٹیل ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ایسے لگ رہا ہے کہ اسے ایک آیت کو میں صرف ایک ہی کلاس میں لوں تو بڑا مزہ آتا تھا کہ ہم اس میں اور زیادہ اس پہ روشنی ڈالتے تھے کہ کون کون سے ایسے اسٹرگل والے کام ہیں۔ اب دیکھیے کہ نیند کو خراب کرنا، تہجد میں، فجر میں ہم اپنے نفس پر کتنا جہاد کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ نیند خراب کر کے کبھی کبھی چھوٹے بچے والے ہوتے ہیں ان کی نیند لیٹ لگتی ہے، بچہ رات میں ستا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ سوئے نہیں ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، تو وہ پھر بھی اٹھے ہیں، کس لیے؟ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اٹھیں نہ اٹھیں۔ اب دیکھیے کہ چھوٹے بچے ہوتے تو ماں باپ ان کے پیچھے ڈانٹتے رہتے ہیں کہ اٹھو اٹھو اٹھو، لیکن جب آپ بچے والے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کون ڈانٹنے والا ہے؟ آپ کا اپنا اللہ کا معاملہ ہے پھر کہ آپ اٹھیں نہ اٹھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پروف کریں کہ مجھے میری نیند کی اہمیت نہیں ہے اللہ، اللہ مجھے آپ کو راضی کرنے کی اہمیت ہے میرے پاس۔ کون سی چیز کی اہمیت ہم نے بتانی؟ ہماری نیند تو ہم سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ نیند کیسی نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اٹھے، تو لیکن جو اپنی نیند خراب کر کے اٹھ رہا ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ان کے برابر بدلہ دے گا جو بیٹھے ہیں، جو نہیں کچھ محنت کر رہے، ان کے درجے تو بہت اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے اعلیٰ درجے میں، جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچنے کی اتنی محنت کرنے والا بنا۔ اللہ ایسی محنت ہم سے لے لے کہ ہم 100ویں درجے پر، 100 جو درجہ ہے نا جنت کا، اس میں ہم پہنچ جائیں۔ اللہ ہم سے ایسے کام لے لے، اللہ ہم سے ایسی نیکیاں کروا لے، ایسا اسٹرگل ہم سے کروا لے، ایسے جہاد کے کام ہم سے کروا لے کہ جس سے ہم کیا کریں، پھر یہاں تک پہنچ جائیں جو تیرا سب سے، ہم چھوٹا موٹا کیوں مانگے؟ مانگنا ہے تو 100واں درجہ ہی مانگے نا، تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہم سے ایسے کام کروا لے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بنا کام کرے ہماری نیت ہی ہو خالی تو ہم کو 100واں درجہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھنی چاہیے نا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حسنہ، بھلائی کا، یعنی کہ جنت کا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیم کے لحاظ سے، درجات منہم، اور ان کے یہاں یعنی ان درجے ہیں ان کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمت، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے لیے درجے کیسے ہیں، کہ اعلیٰ درجے ہیں، جنہوں نے جتنی محنت کی ان کے اتنے ہی درجے ہیں، جس کی قربانی جتنی زیادہ ہوگی اس کے اتنے ہی درجے پھر آگے بڑھے گی۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، اور وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو، یعنی کہ یہاں پر کون؟ موت کا فرشتہ۔ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، اب وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، یعنی کہ موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظالمی انفسہم، حالانکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، قالو، تو کہتے ہیں فرشتے، کیا کہتے ہیں ان سے؟ فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، ہم سے تو بہت مشکل تھا، ہم تو یہ نہیں کر پاتے تھے، ہم تو وہ نہیں کر پاتے تھے، ہم تو یہ کوئی نیکی کر نہیں پاتے تھے۔ تو یہ جب فرشتے ان کے پاس آتے تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، جانوں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ کوئی نیکی ہی نہیں کی، کوئی اسٹرگل ہی نہیں کیا، اللہ کو راضی کیا نہیں، تو یہ ہے ان کا ظلم۔ تو ان کو فرشتے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے زمین میں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے کمزور تھے زمین میں۔ قالو، تو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، بہت بڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر لیتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو اب یہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے پھرنے کی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کس بات کی ذکر ہو رہا ہے، کہ جو لوگ ایکسکیوز بیان کرتے ہیں نا، نہیں نہیں ہم تو پردہ نہیں کر سکتے، یہاں پر تو یہاں جاب کرنے کے لیے پردہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جب جاب نہیں مل رہی ہوتی پردے کی وجہ سے لوگ اپنا پردہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو UK US
کینیڈا میں جا کر شفٹ ہونے کا اتنا شوق ہے کہ بھلے ہی وہاں پہ نماز نہ پڑھنے دی جا رہی ہے، بھلے ہی وہاں پہ پردہ نہ کرنے دیا جا رہا ہے، اب لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ اب جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں وہاں پر ہم کو پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو آپ سوال ہی نہ کریں نا، آپ جاب چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے کیا ضروری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کھلائے گا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکوں مار دے گا؟ کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے، ایسے کئی ادارے ہیں جہاں پر سود عام ہے۔ آپ بینکوں کی جابس دیکھ لیجیے کہ وہاں پر سود کی کہیں نہ کہیں آمد و رفت ہے، کوئی نہ کوئی جگہ سے تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو سود آ رہا ہے، تو پھر آپ ایسی جگہوں پہ کیوں جاب کریں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر غلط طریقے کا مال ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ یہاں اسی طریقے سے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ تو ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ فرشتے پھر ان کو بولیں گے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے جابس کے لیے ہم کیسے جاتے ہیں، اپنے شہر چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم کبھی کچھ نہیں چھوڑتے۔ کیا چھوڑتے ہیں ہم اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ اب یہ شہر چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں بھی نہیں چھوڑتے۔ سب سے زیادہ یہ ہے نا کہ ہماری اپنی پسندیدہ چیزوں کا چھوڑ دینا، کہ اب دیکھیے کہ کوئی یہ اسی طریقے سے یہی بات ہے نا کہ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ہے یہ بھی چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت کا ایک معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چل جانا، یا یہ لوگ جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کا بھی دور دیکھ لیجیے کہ کیسے وہ لوگ گئے تھے۔ وہ لوگ صرف ایک جسم کے ایک کپڑوں سے چلے گئے تھے، ان کا گھر تھا، بار تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، گھر والے تھے، کسی کے بیوی کسی نے چھوڑ کے گیا، کسی کے بچے کسی نے چھوڑ کے گئے، کسی نے اپنے ماں باپ چھوڑ کے گئے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا انہوں نے بڑی ہجرت، ان کے کیسا ان کا جہاد تھا، کیسا ان کا تقویٰ تھا کہ وہ اس طریقے سے وہ لوگ چلے گئے۔ ہم تو ایک چیز ہماری نہیں چھوڑتے، ہم تو ہم سے ہمارا گھر نہیں چھوٹتا، ہم سے ہماری خواہشات نہیں چھوٹتی، ہم سے ہماری پسندیدہ چیزیں نہیں چھوٹتی، کہ ہم کیا ہجرت کریں گے ہم۔ تو یہاں پر ہجرت سے مراد صرف گھر چھوڑنا نہیں، بلکہ ایسی ساری چیزیں چھوڑ دینا جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہی ہیں، یہ بھی آ جائے گا ہجرت کے معنی میں۔ جیسے کہ جہاد کے معنی بڑے وسیع ہیں نا، تو اسی طریقے سے ہجرت کے معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے، اپنے نفس پہ قابو پا لینا یہ بھی بڑی ہجرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے وہ سارے کام چھوڑ دیے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ کسی کو موویز دیکھنا پسند تھا، اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام چھوڑ دیا، یہ بھی ایک ہجرت ہو گئی، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت ہو گئی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ ہم نے اس شخص کے بارے میں سٹوری سنی تھی نا کہ جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں کہ میں اب کیا کروں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو کسی نے اس کو کہا کہ تم فلاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، تو وہ بھی اس کی ہجرت تھی نا، نیکیوں کی طرف ہجرت تھی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا؟ کہ اس زمین کو اس نے چھوٹی کر دیا، اس زمین کو جب فرشتوں نے ناپا تو وہ زمین کے قریب تھا وہ، اور اس کی معافی ہو گئی۔ دیکھیے کہ کیسا شخص تھا وہ، 99 قتل کرنے والا شخص، لیکن اس کا دل بدل گیا، ہجرت ہو گئی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی۔ تو ہمارے دلوں سے ایسی ہجرت کون سی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر ہم کو ضروری نہیں کہ ہر انسان اٹھے اور چلا جائے۔ اب جیسے کہ ہماری ایک کسی خاتون نے بتایا تھا کہ ان کے آس پاس وہ ایسے گاؤں میں رہتی ہے جہاں پر بہت زیادہ مشکل ہے کہ دین پر، مطلب صحیح دین پر چلنا، درگاہیں اور اس پر مطلب جانا، اور مزاروں پر جانا، اور قوالیاں اور نظر و نیاز کرنا، اگر نہیں کرے تو لوگ ان کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، اہل سنت لوگوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی کسی طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں سچا دین اور صحیح اسلام ہوگا بھی، لیکن آپ کی جنریشنز اگر وہاں پنپے گی تو ان کو کون یہ ساری چیزیں بتائے گا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایسی جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کم سے کم ایک گاؤں تو ہم چھوڑ سکتے ہیں نا، چلیے ہم شہر نہیں چھوڑ سکتے لیکن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں تو ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہجرت ہماری کرنی چاہیے کہ کیسے کیسے بدعات وہاں پر ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس، اور ہم بیٹھے خاموش ہیں، ہم بیٹھے ہیں چلو چلو کوئی نہیں، ہاں کبھی مان لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر ہمیں ہجرت کا اجر نہیں دے گا۔
پھر یہی بات ہوگی نا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ پوچھے گا کہاں تھے تم، کیا کر رہے تھے تم، کیوں تکلیف میں تھے، کیوں پریشانی میں تھے، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو تم چلے جاتے یہاں سے؟ کہ یہ بات ہم کو جواب دینا پڑے گی اگر ہم ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا. کوئی ادارہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، کوئی گاؤں ہے، کوئی گھر ہے، ایسا کوئی گھر ہے، جو ایسا کوئی خاندان ہے کہ اگر آپ کسی ایسے سسرال میں چلے گئے جہاں پر بہت زیادہ شرک اور بدعات ہو رہا ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں ختم ہو جائے. نہیں تو پھر کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہاں سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں تو تنگی محسوس کریں. اب ہم سوچیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ لوگ تو نہیں مان رہے، چلو جانے دو، اب میں بھی بیٹھی رہتی ہوں ان کے ساتھ میں، چلو کوئی برا نہیں مان رہے، برا بھی نہیں مان رہے تو پھر کیا ہماری ہجرت ہے؟ کم سے کم ہم اس کو دل میں برا تو سمجھیں، کبھی دل میں ہماری تڑپ تو ہو کہ میں اس جگہ سے نکل جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی بنا دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے بنا دے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. تو ہماری تڑپ تو ہونی چاہیے نا، کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، آپ کوئی نہیں سن رہا، چلو ٹھیک ہے میں بھی نہیں، اب سب جو کر رہے ہیں وہی میں بھی کر دوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی شادی کر کے ایک ایسے سسرال میں جاتی ہے جہاں پہ شرک اور بدعت کی بھرمار ہے، اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں، چلو اب میں بھی کر لیتی ہوں. اب نہیں تو برا لگے گا، سسرال والوں کو برا لگے گا، شوہر کو برا لگے گا. اللہ تعالیٰ کو برا لگنے کی بات اس نے نہیں سوچی کبھی، تو کم سے کم دل میں ہی برا سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، ایسی جگہوں سے ہم نہیں جا سکتے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں کہ ہر انسان ہر جگہ چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ مت رکھ جہاں پہ تیری نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے ہجرت کروا دے، یا ہمارے گناہوں والی زندگی سے ہمیں ہجرت کروا کے نیکیوں والی زندگی کی طرف بھیج دے. ایسے لوگ، ایسے دوست، ایسے گھر والے ہم کو عطا کر جو ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے والے ہو، تو یہ ہماری سچی ہجرت ہوگی. فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، تو جو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پھرنے کی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسی جہنم سے بھی ہمیں بچا اور ایسی جگہوں پر بھی ہمیں نہ رکھ. الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، من الرجالی، مردوں میں سے، والنسائی، اور عورتوں میں سے، والولدانی، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، نہیں اختیار رکھتے کوئی تدبیر کا، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ پاتے ہیں کوئی راہ. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو امید ہے اللہ ان کو معاف فرما دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بے شک معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ ہجرت نہ کر سکنے والے لوگ. اب ایسے کچھ لوگ ہیں کہ بڑے کمزور ہیں، ہجرت کرنے کی کوئی راہ ان کو نظر نہیں آ رہی. مستضعفین سے مراد، کمزور سے مراد وہ لوگ ہیں جو فی الحقیقت معذور بھی ہوں، جیسے بیمار بھی ہیں، بچے بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، کافروں کی قید میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس وسائل بہت کم ہیں، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کہیں، تو ان کے پاس نہ تو کوئی سواری کا بندوبست ہے، نہ وہ پیدل سفر کر کے مشقت اٹھا کے جانے کے قابل ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بالا تر رکھا ہے، اس سے مستثنا کر دیا کہ نہیں، یہ لوگ ان کو الگ رکھ دو، ان کو ان کی لسٹ میں نہیں ڈالو ان کو، اور ان کی ہجرت نہ کرنے کے قصور کی معافی کا وعدہ بھی فرما دیا. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، اور یہاں پر اور کئی دوسرے ناتواں مسلمان بھی تھے جن کی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع میں بھی دعائیں فرمایا کرتے تھے. تو یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل مجبور ہیں، اب جیسے کہ کوئی اب ایک گھر میں رہ رہا ہے، اب وہ اگر وہاں سے کہاں جائے، اب اپنے گھر کو اگر چھوڑ کر جائے، کوئی عورت ہے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، تو وہ کہاں رہے؟ ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی، اکیلے گھر لے کے نہیں رہ سکتی. مکے میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو مجبور تھے، جو اس بات سے تنگ تھے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن ان کے لیے کوئی راستے نظر نہیں آتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے، وہ لا یہتدون سبیلا، عورتوں میں سے یا بچوں میں سے یا پھر ایسے کوئی مرد جو کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اگر ہجرت نہ کر پائیں تو پھر وہ ایگزمپٹڈ ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھی کہ اتنی سختی ہمارے لیے کہیں بھی نہیں رکھی کہ تم نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمارے لیے دیکھیے فلیکسیبلٹی رکھی ہے
کہ تم یہ کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو کم سے کم اپنے دل میں اس کی تڑپ محسوس کرو۔ اب جیسے کہ ہمیشہ مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ غزہ میں اتنا سب لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، کاش کہ ہم کبھی جائیں، کاش کہ ہم وہاں پر کھانا بنائیں، کاش کہ ہم لوگوں کو کھلائیں۔ کہیں تو ہمارا خیال ہے نا، کہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ بیچارے اتنے کھانوں کو ترس رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں کھانے کی 10,000 قسم کی چیزیں ہمارے گھر میں پڑی، اور ہمارے بچوں کے دیکھیے کیا حالات ہے کہ یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، نخرے ان کے ختم نہیں ہو رہے۔ تو ان کو یہ باتیں بتایا کریں کہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے دلوں میں یہ بات کا شوق بھی دلایا کرے، جہاد کا شوق، ہجرت کا شوق، یہ ساری چیزوں کو ان کو بتایا کریں کہ کیا ہے یہ چیزیں۔ اب دیکھیے کہ ہم کو یہ باتیں بہت، اس کے بارے میں ہم نے کبھی اتنا زیادہ سیریسلی کبھی پڑھا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں۔ اب اس آیت پر سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہاں، ہجرت کیا ہے، جہاد کیا ہے، کیسے ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے تو پھر کیسے حالات ہوں گے ہمارے۔ تو اگر جہاں سے آپ ہجرت کر سکتے ہیں آپ فوراً موو آن ہو جائیے وہاں، نہیں اگر ہو سکتے تو آپ کم سے کم اس وہاں پر تنگ دلی سے رہیے، خوش دلی سے مت رہیے کہ چلو کوئی نہیں، اب یہیں رہنا ہے مجھے تو چلو کوئی نہیں، یہ سب انجوائے بھی کرو اور یہاں رہو بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی تو دیکھتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، تو وہ پائے گا زمین میں مراغمن کثیرن وسعتن، بہت بڑی جگہ اور فراوانی، بہت بہت وسیع جگہ پائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو کہیں جگہ ہی نہیں ملے گی، ایسا نہیں کہ اس کو بھوکوں ہی مر جانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ مکہ سے جب لوگ گئے تھے مدینہ، تو کیا ان کو بھوکوں مرنا پڑا ایک دن بھی؟ بلکہ ان کو لوگوں نے گھر دے دیے، ان کو جائیدادیں دے دی، ان کو بیوی مل گئی، اپنی طلاق دے دے کر انہوں نے ایک ایک بیویاں ان کو دے دی، شادیاں ہو گئی ان کی۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، وہ تو بالکل بالکل ایک ڈریس سے چلے گئے تھے، اپنے جسم کے کپڑوں سے چلے گئے تھے وہ۔ اب انہوں نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو پھر کیا ہے اس کے لیے، جہاد کرنے والے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے لیے جگہ بہت بڑی ہے جہاد۔ اور وہ زمین میں اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی مشکل ہو جائے گی، یا پھر اب وہ کہاں رہے گا، اب کہاں کھائے گا۔ اب جو کوئی اللہ کے راہ میں نکلے گا تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور، اللہ تعالیٰ اس کی اس کی خیریت کا، اس کا کھانے کا، اس کا پینے کا، اس کا رہنے کا ضرور اللہ تعالیٰ خیال کرے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر آ پکڑے اس کو موت، فَقَدْ وَقَعَ، تو تحقیق ثابت ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی کہ وہی بات جو ہم ابھی اسٹوری جو ہم دیکھ رہے تھے، کہ وہ انسان نکلا ہی تھا نا، ابھی تو اس نے نیکی جو 99 جس نے قتل کیا، وہ تو ابھی نکلا ہی تھا، وہ ابھی تو اس نے زندگی شروع نہیں کی تھی نیکیوں والی، لیکن اس کے اوپر تو اجر ثابت ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان عمرے پر جا رہا ہے، ہجرت کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو یا حج عمرے کا سفر ہو یا دینی علم سیکھنے کے لیے کوئی سفر ہو، یا دوران سفر ہی اس کو موت واقع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص اب حج کے لیے اس نے فارم بھرا ہے، ابھی حج کو جانے کا ٹائم ہی نہیں آیا اور اس کی اس سے پہلے موت ہو گئی، تو اس کو کیا ہو گیا؟ پھر نیکی مل گئی، اب وہ اس کو ہجرت کی بھی نیکی مل گئی، حج کی بھی نیکی مل گئی، اس کو ساری نیکی اس کو پہلے ہی مل گئی۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھنے کی سوچ لی ہے نا، اب اگر بیچ میں اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہم کو پورے قرآن کا اجر تو مل جائے گا۔ ایسے ہی جیسے ہم اب پڑھ رہے ہیں ایک ایک پارہ، پتہ نہیں کب ختم ہوگا، کس کی زندگی کتنی ہے، میری کتنی ہے، آپ کی کتنی ہے، مجھے نہیں پتا اگلی سانس میری ہوگی یا نہیں ہوگی، اگلا دن میرا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پورے قرآن کو پڑھنے کا بھی اجر دے دے گا۔ یہ بھی ایک طریقے کی ہجرت ہے نا، یہ بھی مطلب ہم نیکیوں کی زندگی کی طرف دوڑنے لگے ہیں، گناہوں کی زندگی ہم چھوڑنے لگے ہیں، کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اب کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم نے سوچ بھی لی خالی
सोच कर हम इस क्लास में बैठ भी गए सिर्फ, बैठना देखिए कि कोई मेहनत का काम तो नहीं है ना इस क्लास में बैठना। बाकी सारी बहनों से मैं मुखातिब हूँ कि आप सब बैठे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। कोई आपको धूप में नहीं खड़े रहना पड़ रहा, कोई आपको सर्दी में बर्फ के पानी में नहीं खड़े रहना पड़ रहा, कोई आपको एक पैर पे नहीं खड़े रहना पड़ रहा, कोई आपको हिमालय पहाड़ पे नहीं चढ़ के आना पड़ रहा। सिर्फ आप यहाँ बैठे हैं। आपको देखिए कि हिजरत का सवाब मिल रहा है। कौन सी हिजरत? गुनाहों से नेकियों की तरफ की हिजरत। अब यहाँ हम बैठ रहे हैं तो हमारे दिल क्या हो रहे हैं? ब्रेन वॉश हो रहे हैं हमारे, दिल साफ हो रहे हैं, दिल पे की गंद छट रही है, गुनाह साफ हो रहे हैं हमारे, नेकियों का शौक भी हमें पैदा हो रहा है कि नहीं अब मैं कल से ये भी पढ़ूंगी, अब मैं कल से मैं भी नोट्स लिखूंगी, अब मैं कल से तहज्जुद भी पढ़ूंगी, अब मैं कल से इशराक भी पढ़ूंगी, अब मेरी नमाजें मैं थोड़ी सी सही कर लूंगी, अब कल तक तो मेरी नमाजें बहुत अच्छी नहीं थी, अब मैं उसको भी अच्छी कर लूंगी, अब मैं जिक्र अज़कार करूंगी, अब मैं पकाते वक्त ये जिक्र कर लूंगी, अब मैं सोते वक्त ये दुआ पढ़ लूंगी, सूरह मुल्क पढ़ लूंगी, सूरह कहफ पढ़ लूंगी। ये ख्याल हमारे दिल में आ रहा है ना? तो ये क्या है? हिजरत ही तो है ना? नेकियों की तरफ हिजरत है गुनाहों की ज़िंदगी से। अब ये ना सोचे कि हम भी मुसलमान ही थे लेकिन ऐसी कोई हमारे पास नेकियां नहीं थी कल तक। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद एक छोटी-मोटी, टूटी-फूटी नेकियां तो हैं ना हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात से मुतमईन है कि कुछ तो नेकियां हैं हमारे पास। अब हम जैसे-जैसे एक आयत पर से गुजर रहे हैं, हमारा शौक भी बढ़ रहा है, नेकियां करने की तरफ हमारी दौड़ भी लग रही है। तो फिर आप ऐसे लोगों के लिए बता अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो कोई निकले अपने घर से हिजरत करते हुए और तो आप पकड़े अगर उसको मौत तो बस उसके ऊपर साबित हो गया उसका अजर। जो भी नेकी के लिए वो निकला है, चाहे वो किसी के घर में जा रहा है, किसी को पैसे देने के लिए जा रहा है, किसी के काम करने के लिए जा रहा है, उसको उसका अजर मिल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं गया था, अभी गया था, ये अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें नहीं देखता, बस इरादा कर लिया उसने, उसको वहाँ पर उसका अजर मिल गया। तो ये देखिए कि इरादा ज़रूर कर लिया करें। कोई नेकी का इरादा ज़रूर करें कि मैं अब ये करूँगी, अब मैं ये भी करना शुरू करूँगी, अब मेरे पास ये नेकी नहीं थी, अब मैं वो भी नेकी करूँगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी बचती अभी हमारी ज़िंदगियों में, जो हमें करना है, जो हमें ऐड ऑन करना है। अभी बहुत कम है हमारे पास, जो नेकियों की लिस्ट है ना, जो जिसमें हमको ऐड करना है चीज़ें, तो उसमें और देखना क्या और क्या-क्या मैं ऐड कर सकती हूँ उसमें। क्या-क्या चीज़ें मेरी छूट रही हैं, क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की नाराज़गी के सबब बन सकती हैं। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह को राज़ी कर सकती हैं। तो बार-बार दुआ भी करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका। मुझे ये दुआ बड़ी पसंद है कि हम ये दुआ करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमसे वो काम ले लेगा। अब आप देखिए ना कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है। हम बैठे हैं, कुरान सुन रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान लिख रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं। अल्लाह ताला ले रहा है ना हमसे काम, वरना हमारी कहाँ थी ऐसी कि हम जाते और हम सीखते। ये तो अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, सबसे बड़ा एहसान कि हमको मुसलमान घरों में पैदा किया, ईमान वाले माँ-बाप अता किए, सेहतमंद तंदुरुस्ती हमारी साँस चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी साँस ना चलती, हम आईसीयू में होते, हम बीमार होते, हम हॉस्पिटलाइज़्ड होते तो हम कहाँ इस क्लास में आ पाते? देखिए कभी-कभी बैठ के ना अकेले में ये भी सोचा करें कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया कि मुझे कुरान से जोड़ दिया, मुझे दीनी महफ़िलों से जोड़ दिया, मुझे दीनी दोस्तों से जोड़ दिया, मुझे अच्छे नेक और सालेह माँ-बाप अता किए। अब मेरे लिए क्या है कि मैं नेकियां ना करूँ? क्यों मैं गुनाहों की तरफ जाऊँ? एक-एक लम्हा अपना वैल्यूएबल बनाएँ। एक-एक लम्हा अपना नेकियों में गुज़ारने वाला, ज़िक्र और अज़कार में गुज़ारने वाला बनाएँ। अल्लाह ताला हमको ऐसा बनाए और हमारी नस्लों को भी ऐसा बनाए अल्लाह ताला। हम तो अब मैच्योर हो चुके हैं लेकिन हमारे बच्चे अभी भी मैच्योर नहीं है। अभी भी वो कहीं न कहीं दुनिया के बेकार से कामों में मसरूफ़ हैं। उनके लिए भी दुआएँ किया करें कि अल्लाह उनको भी तू पसंद कर ले। अल्लाह हमने तो गुज़ार दी बहुत सारी ज़िंदगी गफ़लत में, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र डालिए, कितने ऐसे गुनाह के काम हैं, कितनी हमारी नमाज़ें छूटी हैं, कितने हमारे नमाज़ टूटी-फूटी है, कितने हमारे रोज़े छूटे हैं, कितने रोज़े हमारे टूटे-फूटे इबादतों से खाली हैं, कितने हमारे दिन और कितने रात हमारी इबादतों से खाली गुज़र गए। क्या हम उसकी भरपाई कर सकते हैं? बस अल्लाह ताला हमसे काम ले ले और अल्लाह ताला हमको ज़्यादा से ज़्यादा अज्र दे दे ना अगर नेकियों का, तो हम उसकी भरपाई ज़रूर इंशाअल्लाह कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हम वो सारी चीज़ों की भरपाई करके इस दुनिया से जाएँ। अल्लाह हम जब आपके पास आएँ तो हमारे पास एक भी गुनाह बाकी ना रहे। सिर्फ़ नेकियाँ ही नेकियाँ। आप हमसे राज़ी हों, आप हमसे खुश हों अल्लाह ताला। जिस दिन आप मुझसे खुश हो जाएँ, जिस दिन आप हमसे खुश हो जाएँ ना अल्लाह ताला, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए।
کتنی خوشی کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ویلکم کرے گا، فرشتے ہمارے ویلکم کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ اللہ ہم نے قرآن میں تو تیرے لیے یہی پڑھا تھا، تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم سے تو غلطیاں ہو گئی، اب لیکن ہم نے تو آپ کے بارے میں یہی پڑھا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ تو بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، تو ہم پر رحم فرما دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ ایسے بول بول کے دعائیں کیا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 100 تک رکھتے ہیں۔